ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جو بڑے بڑے کام کرتی ہیں, بڑے بڑے عہدوں پر پہنچ جاتی ہیں, آج ان کی زندگی کی بات بھی کریں گے, ان کی سٹرگل کی بات بھی کریں گے. جنرلی اب ہم پاکستان کی پاپولیشن کی بات کرتے ہیں, 51% آف دا پاپولیشن کمپرائز آف ویمن, اور جب ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں, مواقعوں کی بات کرتے ہیں, مواقع موجود ہوں بٹ چیلنجز بہت زیادہ ہوتے ہیں. ان چیلنجز کو عبور کر کے کسی عہدے پر پہنچ جانا, یہ بالکل ایک ایسی چیز ہے جس پہ ہم کہتے ہیں کہ لائق تحسین ہے. اور ایسی خواتین جو کہ اتنا زبردست کام کرتے کرتے وہاں تک پہنچیں کہ پھر انہیں دنیا سراہے, وہ تعداد بہت کم ہے. آج ایک ایسی خاتون ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. ہم ویلکم کرتے ہیں کمپٹیشن کمیشن کی چیئرپرسن ہے راحت کونین حسن صاحب. السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. ماشاءاللہ 25 سال کا آپ کا تجربہ ہے, ایک لا فرم سے بھی آپ منسلک ہیں اور کمپٹیشن کمیشن کی بانیہ رکین میں سے بھی ہیں. اس سے پہلے بھی آپ چیئرپرسن کے عہدے پر رہ چکی ہیں, تو ایک طویل فہرست ہے جناب. میں ساری آپ کو نہیں بتاتا, لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ عالمی سطح پر جو اینٹی ٹرسٹ ہے اس کی جو 100 با اختیار خواتین ہیں, کامیاب خواتین, ان میں سے ایک ہیں. ان کا نام وہاں پر بھی آیا, تو ہماری خوش قسمتی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ میں بالکل ٹھیک. تھوڑا سا سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جرنی کیسی رہی, یعنی چیئر پرسن پہلے بھی رہی, بانیہ رکین میں سے بھی ہیں, پھر چیئر پرسن ہیں, اس کے علاوہ بھی ظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کی خدمات رہی ہیں. تو یہ ایک پوری جرنی, اس میں فیملی سپورٹ, اس میں سوسائٹی کا پریشر, ایک خاتون کے لیے آگے بڑھنے کے مواقع آپ نے کیسا پایا؟ الحمدللہ سب سے پہلے تو آئی تھنک آئی ہیو بین ویری فارچونیٹ ماشاءاللہ. لیکن 2-3 چیزیں جو بنیادی آئی تھنک کسی بھی کریئر پاتھ میں ضروری ہوتی ہیں, وہ ہوتا ہے آپ کا ہارڈ ورک. اس کے بعد کوئی بھی خاتون سکسیزفل نہیں ہو سکتی اگر اس کے اسپاؤس کا سپورٹ نہ ہو. میرے خیال میں یہ میرے لیے بہت اہم تھا کہ جو میرے ہسبینڈ ہیں وہ لیگل پروفیشن سے اور تھرو آؤٹ ویری سپورٹیو اینڈ فرام اے ویری انلائٹنڈ فیملی. لیکن شادی سے پہلے بھی آپ کا ایک سفر ہوتا ہے, اور اس میں میرے والد صاحب, میری والدہ, میرے بھائی بہن, آئی کم فرام اے ویری بگ فیملی, اور میں بڑا اس میں پرائڈ لیتی ہوں کہ ہم 7 بہنیں اور 1 بھائی, اینڈ دے آر آل پروفیشنل اینڈ وی ہیو آل اسٹرگلڈ ان آور اون کریئر پاتھس. اور آئی تھنک ڈرائیونگ فورس یہ رہا کہ ہمارے والدین نے کبھی اس طرح نہیں پالا کہ آپ خاتون ہیں یا لڑکی. سو آئی تھنک جینڈر بلائنڈ ویژن ڈڈ ہیلپ می. اور مجھے آنیسٹلی مجھے تھوڑا سا غصہ چڑھتا تھا اس بات پہ جب لوگ کہتے تھے کہ تمہارا اگر شارٹ لسٹنگ ہوئی نا, بینگ اے وومن تمہارا ہو جائے گا. تو میں سمجھتی تھی بینگ اے وومن تو آئی تھنک یہ غلط نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں یو ہیو ٹو بی ٹوائس اور تھرائس ایز گڈ اگر آپ میرٹ پہ آ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ ساری خواتین جو ہیں, میں یہ نہیں کہوں گی ساری خواتین ہی قابل ہوتی ہیں, یہ بھی غلط ہے. یہ جو ہم نے ایک یہ مت ہے نا کہ خواتین ہیں تو اچھی ہی ہوں گی, بہادر ہی ہوں گی, لائق ہی ہوں گی. لائک ہیومن بینگز ہمیں بھی اچھے اور برے دونوں ایگزسٹ کرتے ہیں, لیکن ایونچولی دا کی تھنگ از یور ہارڈ ورک. آئی تھنک دیٹ از واٹ یو ہیو ٹو کیپ دا فوکس آن. اور سرٹنلی آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے اکیلے کوئی بہت کارنامے کیے ہیں تو بڑا غلط ہوگا. اس میں قسمت, اس میں جو آپ کے فیملی سپورٹ ہے, یہ ساری چیزیں بہت ہیلپ کرتی ہیں. اچھا راحت صاحب, ہم لوگ جب بھی یہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے مسابقتی کمیشن کا ایک بہت بڑا بورڈ لگا ہوتا ہے. کمپٹیشن کمیشن, میں اسی کی طرف آنے لگی ہوں تاکہ ذرا لوگوں کو اردو اور انگریزی دونوں میں سمجھ آ جائے. تو اکثر ہم لوگ گزر جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کبھی کھڑے ہوئے تھے, پڑھ کے وہ بلو بورڈز ہم نے نکل دیے. بیسیکلی کمپٹیشن کمیشن, یہ اس کی ایگزسٹنس کیا ہے, یہ کام کیسے کرتا ہے اور اس کا رول کیا ہوتا ہے؟ جی یہ ایک اٹس لا انفورسمنٹ ایجنسی, اور اس کا مین مقصد کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ کریٹ ہو, فیئر پلے ہو ہمارے کاروبار میں. فیئر پلے کو انشور کرنا, اس میں 4 اس کے امپورٹنٹ پلرز ہیں. جو سب سے پہلے ہے وہ یہ ہے کہ آپ گٹھ جوڑ نہ کریں. دے آر پروہیبٹڈ اگریمنٹس. میں اس کو وہ ٹرمینالوجی یوز نہیں کرنا چاہتی. بیسیکلی یہ ہے کہ آپ نے مل کے قیمتیں بڑھا دیں, سپلائی کنٹرول کر لی, یا منافع ایسے آپ نے منوپلی. دیکھیں ہمارے قانون میں منوپلی پہ ممانعت نہیں ہے. اس کی بالادستی کا غلط استعمال جو ہے وہ, آپ کا اشارہ کارٹلائزیشن کی طرف. کارٹلائزیشن, کلوسیو بیہیویئر. کمپٹیشن کی بیسٹ ایگزامپل آپ کو اسپورٹس سے ملتی ہے. ٹھیک ہے, when you compete you win the race and the best player wins. یہی ہوتا ہے نا. تو بزنسز میں بھی یہی ہے, جو بیسٹ پروڈکٹ مینوفیکچر کرے, جو بیسٹ سروس دے, وہ اس وجہ سے آگے بڑھے, نہ کہ اپنی پوزیشن کا غلط استعمال کر کے یا انفیئر پریکٹسز, انفیئر ٹریڈ پریکٹسز سے کرے. تو پرائمریلی اکانومی میں کمپٹیشن پروموٹ کرنا اور لیول پلینگ فیلڈ پرووائڈ کرنا, لوگوں کے لیے انٹری بیریئرز کو ہٹانا, دس از واٹ
the commission does. If I'm not wrong, تو جب پہلے آپ چیئر پرسن تھی اس وقت ہوا تھا کمپٹیشن لا جب آرڈیننس ایکٹ میں تبدیل ہوا تھا اور اس سے کارٹلز کے خلاف کام کرنے میں خاصی مدد ملی تھی؟ جی بالکل, جب میں چیئر بنی تھی اور ہمارے پہلے چیئرمین جو تھے وہ خالد مرزا صاحب تھے, اس کے بعد اس وقت میں ان کے ساتھ ممبر تھی, پھر انہوں نے ہی ریکمینڈ کیا تھا ایز اے چیئر, اور جب میں نے چیئر پرسن کا عہدہ سنبھالا تو وہ مجھ سے, میرے جو پریڈیسیسر ہیں 25 سال بڑے تھے, ان کا بہت رچ ایکسپیرینس تھا, تو آئی بی ویری کینڈیڈ, میں بہت ڈر رہی تھی اور مجھے یہ بھی یقین نہیں تھا کہ شاید میں سکسیسفلی کر سکوں گی یا نہیں کر سکوں گی. آپ کو مافیا سے ڈر نہیں لگا کہ مافیا کے خلاف ڈنڈا اٹھانے لگی ہیں؟ الحمدللہ میں سمجھتی ہوں کہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو جس میں اللہ میاں کا ڈر ہو اس کو کسی چیز سے ڈرنا نہیں چاہیے. تو آئی تھنک یو ہیو ٹو بی فیئرلیس اینڈ دا کریج کمز فرام یور اون ہارڈ ورک. اگر آپ کا فوکس ٹھیک ہے, اگر آپ کا فوکس ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. تو نہیں, ایسی اللہ کا شکر ہے. ڈر اس چیز کا ضرور تھا کہ ایک سرٹن معیار پہ ہم اپنا کام جاری رکھ سکیں, اور میرا پوائنٹ آف ریفرنس ہمیشہ ہماری لاسٹ پرفارمنس رہتی تھی. ہم نے کتنی انویسٹیگیشنز کی, ہم نے اس سے زیادہ کرنا, ہم نے کتنی انفورسمنٹ کی, ہم نے اس سے, تو پھر آپ نے صرف اپنی لاسٹ پرفارمنس سے کمپیٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ بہتری کی طرف گامزن ہیں. اپنے آپ سے کمپٹیشن کریں گے تو اور بہتر پرفارم کریں گے. چونکہ بات یہ کارٹلائزیشن کی بھی ہو رہی ہے, مافیا کی ہم کریں اس پر, کیونکہ عمران خان صاحب بھی خاصا ذکر کرتے آئے ہیں کہ ہم نے مافیا کو ہرانا ہے, شکست دینی ہے, کمر توڑنی ہے. اس پر کچھ سیاستدان یہ بھی کہتے ہیں کہ مافیا جو ہے نا وہ ایسی چکی کی گندم کھا رہا ہے کہ وہ طاقتور سے طاقتور ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہم اس پر قابو نہیں پا رہے. آپ کی آبزرویشن کیا ہے, ہم نے مافیا سے کتنا لڑا ہے؟ پہلی بات, میں ایز اے ریگولیٹر لفظ مافیا استعمال کرنا مناسب نہیں سمجھتی. ٹھیک ہے, یہ ہم سارے بزنسز کر رہے ہیں اور سب اس میں منافع چاہتے ہیں, ہم منافع کے اگینسٹ بھی نہیں ہیں. اصل میں یہ ہوا ہے کہ پاکستان میں کانسیپٹ جو ہے نا یہ ہو گیا ہے کہ آپ نے بس اپنا زیادہ سے زیادہ, چاہے آپ اس میں ہورڈنگ کریں, ذخیرہ اندوزی کریں, منافع رکھیں, یہ چیزیں رکھیں, یہ نارم بن گئی ہیں. اگر آپ باہر دیکھیں تو یہ ایکسیپشن ہے. پاکستان میں یہ ایکسیپشن نہیں ہے, یہ ایک روٹین سی چیزیں, وہ بھائی چارہ کے نام پہ کارٹلائزیشن ہو جاتی ہے. تو اس کی جو نیگیٹو ایڈورس افیکٹس ہیں یا امپیکٹ ہے اس کو سمجھنا بھی اس کلچر میں ذرا مشکل ہے. اس کو سمجھانے کے لیے بھی مطلب آپ ہی کہہ رہی ہیں کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ پاکستان سے باہر ہوتا رہا ہے لیکن وہاں پر اس چیز کی ایکسیپٹنسی ہے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی, میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی. میں یہ کہہ رہی ہوں باہر انٹرنیشنلی یہ ایکسیپشن میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کارٹلائزیشن. لیکن آپ کے ہاں یہ زیادہ تر بزنسز نے ایز اے نارم اس کو رواج کیوں پایا گیا؟ اس کی ایکسیپٹنس ہو گئی ہے, شاید ایکسیپٹنس ہو گئی, یا شاید اس کی نیگیٹیوٹی اور اس کے ایڈورس امپیکٹ کو یہ سمجھتے بھی نہیں ہیں اس طرح. یا اس کو ذرا یوں بھی سمجھائے گا ہمارے ناظرین کے لیے کہ لا ہمارا کیا کہتا ہے, منافع کتنا ہونا چاہیے؟ اچھا دیکھیں, سب سے پہلے تو کمپٹیشن کمیشن جو ہے نا پرائسز ریگولیٹ نہیں کرتا. جس وقت میں یہ کرنا شروع کر دوں, ہمارا ادارہ یہ کرنا شروع کر دے تو وہ اینٹی تھیسس آف کمپٹیشن ہوگا. ہم نے یہ انشور کرنا ہے کہ سب اپنے اپنے اس پہ ایز اے فری پلیئر اکنامک ایجنٹ کمپیٹ کر رہے ہیں, آپس میں مل کے گٹھ جوڑ نہیں کر رہے کہ یار تم اتنا آج سپلائی کرو, اتنا کل سپلائی کرو, یہ قیمت رکھ لیتے ہیں جس میں کنزیومر کا نقصان ہو. تو ہم نے جو فری اور فیئر پلے کی جو کا ماحول میسر کرنا ہے وہ 2-3 چیزیں ہوتی ہیں اس میں. نمبر 1 obviously ایک انڈرسٹینڈنگ اینڈ اویئرنیس ہوتی ہے. اب ہمارے یہاں کئی انٹرنیشنل پلیئرز بھی آتے ہیں اور وہ آ کر کے بھی وہی کر رہے ہوتے ہیں جو باہر منع ہے. وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ شاید ان کو آسانی ہے اس میں کرنے میں, شاید وہ اس میں ان کا منافع زیادہ ہے. میں یہ کسی کو الیج نہیں کرنا چاہتی کہ جی ان کو وہ جان بوجھ کر کے نقصان پہنچاتے ہیں, لیکن ہم نے یہاں پہ نیتوں پہ تو نہیں جانا, ہم نے تو افیکٹ پہ جانا ہے اور کانڈکٹ پہ جانا. اٹ از آل اباؤٹ بیہیویئر. سو وی آر ریگولیٹنگ بیہیویئر, وی آر ناٹ ہیئر ریگولیٹنگ پرائسز. بالکل کمیشن ٹھیک ہے. اچھا لیکن میں اس کو اور ذرا آسان کر کے سمجھنا چاہوں گا, کیا یہ میں درست سمجھ رہا ہوں؟ فار ایگزامپل ہمارے اس سوسائٹی میں اگر کسی وقت یہ ہو جائے کہ فلور مل مالکان آٹا روک لیں اور اس نیت سے روک لیں کہ جب ہم اس کی سپلائی کم کریں گے تو ڈیمانڈ تو ظاہر بڑھتی ہے اور اس میں پرائس بڑھ جاتی ہے, فائدہ ان کو ہوتا ہے, میں درست سمجھ رہا ہوں کہ اس کو پھر آپ لوگ ڈیل کرتے ہیں؟ جب وہ مل جل کے اکٹھے یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم سپلائی مارکیٹ سے روک لیں, دس از اے پرفیکٹ ایگزامپل آف کارٹلائزیشن. مطلب جب وہ مل جل کر یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. لیکن یہ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مل جل کر کر رہے ہیں؟ اسی میں کارٹلائزیشن ہم آپ نے اکثر سنا ہوگا, یہ اتنا بڑا کارٹل ہے, کمپٹیشن کمیشن کچھ کیوں نہیں کر رہا. بالکل بالکل. بات یہ کہ ہم نے امپیریکل ایویڈنس پہ چلنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہم نے سیمنٹ میں, شوگر میں اور بہت ساری ایسے ہیں جن میں ہم نے چھاپے ڈالے اور اس کے بعد ہمیں کارٹلائزیشن کی
ایویڈنس ملی ہے جس Recently کی بھی بیسس چھاپے پہ ہم نے ڈالے گئے جی جی بہت تھوڑا میرے سا ٹائم میں idea سب سے share زیادہ چھاپے کریں۔ ڈالے گئے. تھوڑا سا میں یہ بھی گائیڈ کیجیے گا کہ کچھ تو چیزیں جیسے آٹا ہے اور چینی کی تو ہمارے سامنے رہتی ہیں لیکن وہ کون سی ایسی انڈسٹریز ہے کہ جہاں پر بھی کارٹلائزیشن ہو رہی ہے لیکن نہ تو اکثر اوقات وہ اتنی زیادہ ہر زبان زدے عام ہوتی ہیں نہ ہم لوگوں کی توجہ اس طرف جاتی ہے. دیکھیے میں کسی انڈسٹری کو یہاں پہ بیٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہاں پہ کارٹلائزیشن ہوتی ہے لیکن جو ان دا پاسٹ ہم نے کیسز میں انویل کیا اس میں ٹیلی کام کیس میں ہم نے دیکھا جب ان کا انٹرنیشنل کلیئرنگ ہاؤس کا آیا تو انہوں نے بڑھ کے جو کالز آ کر کے ٹرمینیٹ کرتی تھی اس کے 2.2 سے لے کر کے جو ریٹس تھے وہ بہت تھوڑے ہوتے تھے وہ 8.8 تک چلے گئے جو انٹرنیشنل کالز ہوا جی انٹرنیشنل کالز آ کے جب ہماری ٹرمینیٹ ہوتی تھیں تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو بہت انڈر کٹنگ ہو رہی ہے اس لیے ہم پرائز فکس کر دیتے ہیں اور اس کو 8.8 کر دیتے ہیں. سو ٹیلی کام سیکٹر میں حالانکہ ٹیلی کام میں آپ ویسے دیکھیں تو کتنا کمپٹیشن آیا ہے جس پہ ہم کال پر منٹ کیا کرتے تھے ہمارے بچپن کے دنوں میں اور اب بہت انوویشن آئی بہت سروسز آئیں لیکن کارٹلائزیشن وہاں بھی ہو رہی ہے. ہم نے سیمنٹ میں بے تحاشا دفعہ دیکھا ہے کہ اس میں جو ہے یہ کلوسو آسپیکٹ کی سسپیشن ہے اور پہلے بھی ہم نے کوئی 6.25 ارب فائن لگایا تھا. اس دفعہ بھی جو ہماری کنکلوڈ ہوئی ہے انکوائری اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ پرائز فکسنگ ہے. اچھا سو لیکن وہ اسٹے ہوا ہے سندھ ہائی کورٹ میں اس لیے ہم اس سے زیادہ ابھی میں نہیں بول سکتی لیکن ایویڈنس پرائما فیشی حد تک سیمنٹ میں کارٹلائزیشن کی ہے. شوگر میں ابھی ہم نے اراؤنڈ 40 ارب تک کا فائن لگایا اور اس میں یہ ہم نے دیکھا کہ جی آپ نے جو سٹاک کتنا رکھا ہوا ہے آپ نے اس کی انفارمیشن جس کو آپ کہتے ہیں حساس معلومات آپس میں شیئر کی. اب شوگر میں یہ ہے کہ اگر آپ کے 3 مہینے میں صرف کرشنگ ہو رہی ہے باقی 9 مہینے تو سٹاک پوزیشن پہ ہی چلتے ہیں جس سے کنٹرول اینڈ سپلائی مینیج ہوگی تو اس میں بھی ہم نے لگایا. سو انگنت اکراس انڈسٹریز یو ول سی کہ کمپٹیشن کمیشن نے ایکشن اور جب بھی کسی انڈسٹری کا ایک نیا کیس کھلتا ہوگا آپ لوگوں کے لیے تو اسٹڈیز پھر دوبارہ زیرو سے سٹارٹ ہوتی ہیں کیونکہ ڈفرینٹ جگہوں پر ایک ڈفرینٹ کیس نکل کر آ رہا ہے ڈفرینٹ انڈسٹری کا ہے تو آپ کو پہلے اس کی تھیم اس کی نارم سمجھنے ہوتے ہیں کہ اچھا اوکے فائن یہاں پر یہ سب کچھ اس طرح سے ہوتا ہے. بالکل پرسنلی مجھے کمپٹیشن لا انٹرسٹنگ ہی اس لیے لگتا ہے اس کا ریالٹی سے نیکسس بہت اٹس اے ویری ڈائنامک لا. آپ کی لا اینڈ اکنامکس کی پرفیکٹ آپس میں آپ دیکھتے ہیں یہ صرف قانون نہیں آپ پڑھتے آپ اس کا امپیکٹ ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں تو اس لیے کمپٹیشن پالیسی کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. اور یہ جو کمپٹیشن لا ہے جو کہ 2007 میں آیا تھا ہمیں اس کے لیے 3 سال تو اسٹرگل کرنا پڑا جب یہ ایکٹ بنا اللہ تعالیٰ نے وہ کامیابی بھی لکھی. اس وقت ابھی ریسنٹلی میں نے 2020 میں جب جولائی میں جوائن کیا تو ہمارا سب سے جو فنڈامنٹل چیلنج تھا ہمیں فائنینشیل اٹانومی نہیں تھی. تو جب آپ کہتے ہیں کہ یہ اٹانومس اور انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور آپ اس کو مالیاتی طور پر پاور نہیں کرتے تو وہ انڈیپینڈنس اس کی افیکٹو نہیں ہو. تو اس گورنمنٹ کو یہ کریڈٹ ضرور جاتی ہے کہ انہوں نے ہمیں انڈیپینڈنس دی اور یہ اسٹرگل میں جب اس وقت ممبر لیگل تھی اس وقت سے میرے وہ سارے الحمدللہ دیٹ واز اے ویری گڈ تھنگ. پھر ہمارا جو بیک لاگ آف کیسز تھے بہت زیادہ کیسز ہمارے کورٹس میں پھنسے ہوئے تھے 10 سال سے اوپر اس کو ہو رہا تھا تو لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے سندھ ہائی کورٹ نے ہماری جو کانسٹیٹیوشنلٹی ہے اس کو ویلڈ قرار دیا. ورنہ تو 10 سال سے یہ بحث چل رہی تھی کہ کمپٹیشن لا پروونشل سبجیکٹ ہے یا فیڈرل سبجیکٹ ہے تو فائنلی وی ہیو کلیئرٹی آن دس. اور وہ کیا کلیئرٹی ہے؟ اور وہ کلیئرٹی یہ ہے کہ کمپٹیشن لا فیڈریشن کا سبجیکٹ ہی ہے یہ پروونشل نہیں ہے. اس میں لاہور ہائی کورٹ نے ایک یہ چیز کی ہے کہ جو چیزیں اور جو بزنسز صرف پروونس تک ریسٹرکٹڈ ہیں اس میں جو ہے یہ پروونشل ہو سکتا ہے لیکن ہم نے اسے چیلنج کیا ہے کیونکہ 125 جورسڈکشنز سے زیادہ ہیں دنیا بھر میں. کمپٹیشن کمیشن جو ہے 100 بلکہ اب تو 140 جورسڈکشنز میں ہیں تو وہاں پہ ہر جگہ یہ فیڈرل لا ہے. ٹھیک ہے تو یہاں پہ بالکل ٹھیک ہے. ایک بات اور بھی سمجھائے گا ہو سکتا ہے ایک کوشچن آپ کے لیے ریلیونٹ نہ ہو لیکن فار ایگزامپل کہیں پر ہم دیکھیں کہ اب دیکھیں بجٹ تو سال میں ایک بار ہی آتا ہے لیکن پرائسز تو بار بار چینج ہوتی رہتی ہیں چاہے سیمنٹ ہو وہ چاہے اور کوئی معاملہ ہو. کیا اس کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یا دیکھتے ہیں یہ کہ بجٹ کے بغیر کیسے پرائس بڑھ رہی ہے؟ نہیں دیکھیں جب بزنسز ہوتے ہیں آپ ان کی ڈائنامکس ہوتی ہیں جس میں وہ ورک کرتے ہیں ان کا ایک کاسٹ
स्ट्रक्चर है, अगर उनकी कॉस्टिंग ही महंगी पड़ गई, कोविड में सारे लोगों के कॉस्ट स्ट्रक्चर्स तबाह हुए हैं ना, ठीक है, तो आप सिर्फ बजट के उससे लिंक नहीं करते, आपको सर्कमस्टांसेस जो प्रिवेलिंग होती हैं, कोई ऐसे अनहोनी चीज़ें हो जाती हैं जिनसे हो, कई लोगों का बिजनेस जो है, जो रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट हो रहे हैं उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाती हैं, तो ये वेरियस फैक्टर्स है जो इम्पैक्ट करती है प्राइसेस को। राज साहब थोड़ी सी हम लोगों की रहनुमाई यहाँ पे भी, कोई लेबलिंग है कि कोई कैप है कि आपने क्वार्टर के अंदर अंदर या विद इन 6 मंथ्स आप इससे ज्यादा उसका रेट नहीं कर सकते, या सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है? ऐसा नहीं है, सर्कमस्टेंसेस ड्रिवन होती हैं, जिस वक्त आप कीमतों को रेगुलेट और मैनेज करेंगे उस वक्त ही डिस्टॉर्शन आएगी। अगर आप फंक्शनल और फ्री मार्केट के प्रिंसिपल्स पे बिलीव करते हैं तो हमें प्राइसेस को रेगुलेट नहीं करना चाहिए, आइडियली वी शुड नॉट बी रेगुलेट, लेकिन ये आइडियल वर्ल्ड नहीं है। तो कुछ ऐसी कमोडिटीज हैं जिन पे वो आप उनको तरीके से रेगुलेट करते हैं, उन्हें आप रूम देते हैं कि आप उसमें कम्पीट करें, लेकिन प्राइसेस किसी भी लेवल पे फिक्स नहीं। ठीक हो गया, वक्त बड़ा कम है, बात तो हमने वुमेन एम्पावरमेंट पे करनी थी, लेकिन सारी बात हमने टॉपिक इतना हमने बात अवामी एम्पावरमेंट की कर दी कि उनके सवाल ही होते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आपने कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में क्या किया एज अ चेयरपर्सन? मैं बड़ी आई जस्ट वांट टू शेयर कि रिसेंटली जो हमारा वुमेंस डे था, इस पे हमने सारी रेगुलेटरी बॉडीज़ की ख़वातीन को बुलाया, और हमारा जो टॉपिक था वो था रेगुलेशन एंड पॉलिसी थ्रू अ जेंडर लेंस। सो हम अपने अपने दायरे कार में जेंडर फोकस्ड पॉलिसीज और रेगुलेशंस पे फोकस करें, और उनमें हम क्या बेहतरी ला सकते हैं। मैं बहुत आई फील वेरी हैप्पी अबाउट टू शेयर दिस कि कंपटीशन कमीशन वो रेगुलेटरी बॉडी है जिसके 3 में से जो चेयरपर्सन सिंस 2007 है वो खवातीन ही रही। ठीक है, मेरा ये खुद दूसरा वो है, मैं अर्लियर एज मेंबर रही, हमारी पहली भी चेयर फीमेल थी, उससे पहले जो है हमारे मेल थे। इस वक्त करंटली हम 4 मेंबर्स में से 3 खवातीन हैं। So it's a quite highly empowered female commission. ये तो मर्दों को ना निकालनी पड़ जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको ये बताऊँ, हम 20% जो है हमारी ओवरऑल वो खवातीन हैं, और इन्फोर्समेंट इसमें हम 1/3 हैं। जो मैंने किया वो ये किया कि मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, और मुझे लगता है कि वर्क इनेबलिंग एनवायरनमेंट आपको एज अ वुमेन यू मस्ट प्रोवाइड इट टू अदर फीमेल्स। मेरी बहुत ब्राइट माशाल्लाह खवातीन है, लड़के भी बहुत ब्राइट हैं। हमने उनको क्रैश फैसिलिटी दी, फ्लेक्सी टाइमिंग्स की है, और वहाँ पे अभी रिसेंटली जो हमने शुरू किया है वो ये है कि जब उनका बच्चा वहाँ बैठा हो एंड दे आर टू मॉनिटरिंग पीपल हु आर देयर, तो हमने एक्सेस दिया हुआ है मोबाइल फोन्स पे, जहाँ पे वो अपने बच्चे को अपने सीट पे बैठ के देख सकते हैं वो क्या गुड एग्जांपल जो कि आप किसी इदारे में कर सकते हैं। वक्त कम था, उसके लिए माजरत। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। और आपकी सारी गुफ्तगू से एक जुमला जो सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगा वो था जेंडर ब्लाइंड विजन। जब जेंडर ब्लाइंड विजन हो ना पेरेंट्स का, तो सोसाइटी में फिर हमें राहत साहिबा जैसे जो है वो लोग नजर आते हैं इस तरह से ऊपर आते हुए। ब्रेक लेंगे, न्यूज ब्रेक, वापस आएंगे, साथ रहिए।